ابن آدم ہوں، ابن آدم ہوں، خطا ہوتی ہے مجھ سے اکثر۔ ابن آدم خطا ہوتی ہے مجھ سے اکثر۔ اس کی رحمت مجھے، اس کی رحمت مجھے رسوا نہیں ہونے دیتی۔ اس کی رحمت مجھے رسوا نہیں ہونے دیتی۔ ابن آدم لیکن ایک بدعتی شخص کے تعلق سے میں عرض کروں، بالکل اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہے۔ ایک بدعتی شخص جو ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی جو ہے خائب و خاسر ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے اللہ کی رحمت شامل حال ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر موجود ہوں گے، اپنی امتیوں کا انتظار کریں گے۔ انا فرطکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر جو ہے انتظار کروں گا اپنی امتیوں کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعضائے وضو چمکتا ہوا دیکھ کر کہیں گے کہ یہ میرا امتی ہے، میرا امتی ہے، آنے دیں۔ لیکن آپ کو بتایا جائے گا، آپ کو کہا جائے گا کہ آپ کی امتی ضرور ہیں، لیکن یہ انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد، انتقال فرما جانے کے بعد، دنیا سے چلے آنے کے بعد ان لوگوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزوں کا جو ہے نئی نئی کاموں کا ایجاد کیا۔ آپ کے دین کا حلیہ انہوں نے بگاڑ کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی مدنی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بات کو سنیں گے تو فوراً آپ مارے غصے کے کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر، سحقاً سحقاً لمن غیر بات، دوری ہو، لعنت ہو، دور ہو، تم لوگوں نے میرے آنے کے بعد میرے دین کا حلیہ بگاڑ کر دیا۔ میرے بھائیو، اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بدعتی شخص کو جب دیکھو تو اس کو قریب مت آنے دو، اس کے قریب مت جاؤ۔ اتنی نفرت انہیں تھی، اتنی حقارت کی نگاہوں سے انہوں نے کہا دیکھو، کیونکہ اگر وہ تمہارے قریب آئے گا، اگر وہ تمہارے قریب بیٹھے گا، تم اس کے قریب جاؤ گے تو تمہارا دل بھی جو ہے بیمار پڑ جائے گا، تمہارا دل بھی جو ہے مریض ہو جائے گا، اس لیے اس کے قریب مت بیٹھو۔ ایک بدعتی شخص کے بارے میں فرمایا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ ایک بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اور توبہ کی توفیق اسے اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو بھی میں کام کر رہا ہوں وہ کار خیر ہے، وہ دین کا حصہ ہے، معاذ اللہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام تراشی سے کام لے رہا ہے، گویا کہ آپ نے جو ہے دین کو مکمل نہیں کیا، معاذ اللہ سبحانہ وتعالی، جبکہ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، دین کو اللہ نے مکمل کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ کے ذریعے سے اللہ نے جو دین کو مکمل کر دیا، یہ کس قدر جو ہے الزام ہے، معاذ اللہ سبحانہ وتعالی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ لیکن اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو چوری کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، یتیموں کے مال جو ہے کھا جاتا ہے، ہڑپ کر لیتا ہے، لیکن اسے یہ احساس ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے اسے توفیق اگر ملتی ہے تو وہ تائب ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن ایک بدعتی شخص اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، وہ توبہ نہیں کرتا، اسے توفیق نہیں ہوتی تو وہ توبہ کیسے کرے؟ یہ وجہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَقُولُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ۔ آپ جب دیکھیں کہ ہماری آیات کے اندر لوگ جو ہے بیجا گفتگو کر رہے ہیں، بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، آپ ان سے اعراض کریے، آپ ان سے الگ ہو جائیے۔ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میلاد النبی کے موقع پر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں شیرینیاں بنائی جا رہی ہیں، شیرینیاں بانٹے جا رہے ہیں، محلے میں پڑوسی لا کر کے جو ہے شیر خورما دے رہا ہے، حلوے دے رہا ہے، ہم اسے بخوشی لے رہے ہیں اور خود کھا رہے ہیں بچوں کو۔ میرے بھائیوں بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے ہمیں اور آپ کو جو ہے بالکل الگ ہونا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ اپنی گفتگو کا انداز بدل لیں، اپنا ٹاپک چینج کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق کما حقہ زندگی گزارنے کی توفیق ارزانی بخشے، آمین۔